محبوب علیہ السلام نے بھی فرمایا، آپ نے فرمایا اہل جنت کو اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ کسی بات کا دکھ نہیں ہوگا۔ اللہ ایسی ایسی نعمتیں جنت میں دے گا بندے کو کہ بندے کو کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا حضرت جی، یہاں اگر بالفرض کچھ بھی کرنا پڑے تو تگ و دو تو ہے نا جی۔ گھر میں آپ کو سمپل سا بھی کھانا بنائیں تو اس کے لیے بھی تگ و دو ہے۔ آپ ٹینڈے ہی بنا لیں، بازار لینے جانا پڑے گا اتنی گرمی میں، اس کو دھونا پڑے گا، اس کو کاٹنا پڑے گا، پھر اس کو پکانا پڑے گا، پتہ نہیں پکیں گے بھی مزے کے کہ نہیں۔ لیکن جنت میں کیا ہوگا، آپ کچھ سوچیں گے اور نعمت آپ کے سامنے پڑی ہوگی، کوئی تگ و دو ہی نہیں ہے، کوئی تگ و دو نہیں ہے۔ اب کھا لیا، اب بقیہ کا کیا کروں، بقیہ خود بخود، اب جو کھا چکے ہیں اس کا کیا کریں۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں بولو براز، پیشاب اور پخانہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا کہ جنتی بندے کو ایک خوشبودار پسینہ آئے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ نعمتیں ہیں، لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نعمتیں ہیں لیکن اصل مزہ سجدوں میں تھا، اصل مزہ سجدوں میں تھا، اصل مزہ ظہر کی نماز میں تھا، اصل مزہ عصر کی نماز میں تھا، اصل مزہ مغرب کے سجدوں میں تھا، اصل مزہ عشاء کے سجدوں میں تھا۔ ہاں حضرت جی، یہ ہم بڑا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ محبوب نے فرمایا اللہ اتنا عطا کرے گا جنت میں، کسی کو کسی بات کا کوئی غم نہیں ہوگا، دکھ تک نہیں ہوگا۔ محبوب فرماتے اگر اہل جنت کو دکھ ہوگا تو ان گھڑیوں پہ ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی ہوں گی۔ تو پھر جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی پھر ان کے دکھ کا کیا عالم ہوگا۔ جو نماز ہی نہیں پڑھ رہے، پھر آپ تصور کریں، محبوب فرماتے ہیں بندہ نمازی بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن کوئی گھڑی ذکر کے بغیر گزر گئی، غفلت طاری ہو گئی، گزر گئی بغیر ذکر کے۔ محبوب فرماتے ہیں اہل جنت کو ان گھڑیوں پہ بھی دکھ ہوگا، کاش میں نے اس گھڑی میں بھی اللہ کا ذکر کیا ہوتا تو اللہ مجھے اور عطا فرما دیتا۔ تو بدر جو احباب نماز ہی نہیں پڑھ رہے، پھر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان کے دکھ کا کیا عالم ہوگا۔